يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 اللہ
جو نور خدا خواب نوری میں آئے، جو نور خدا بقعۂ نور ہو، اپنا ظلمت کدا بقعۂ نور ہو، اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہو، ذکر ہو، اللہ 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 ہو، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اور چونکہ ابھی دعائے افطار ہے، ایک بڑی تعداد نے روزہ بھی رکھا ہے، تو انشاءاللہ فوراً ہی مغرب بھی ادا کرنی ہے، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نماز مغرب بھی با جماعت ادا کروں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج 10 محرم شریف ہے اور عاشورے کا دن ہے، اور ایک بڑی تعداد عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی موجود ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے ماشاءاللہ کوئی 12 دن کے لیے آئے، کوئی 10 دن کے لیے آئے، کوئی 6 دن کے لیے آئے، اور ایک بڑی تعداد 3 دن کے لیے بھی آخر میں حاضر ہوئی۔ اور یہ وقت، یہ لمحات، یہ راتیں، یہ دن ماشاءاللہ انہوں نے اللہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ یہ نگرانی شورا کا بھی ہم نے الحمدللہ 9-10 محرم شریف
بیان سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں اس وقت آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک سبق آموز خطبے میں سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر میں کربلا کے دن 10 محرم شریف کی صبح کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ وہ دن کہ جس دن فجر کے بعد جو یہ خطبہ دیا، تو علماء لکھتے ہیں کہ خیمے میں فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی گئی، یعنی اس قدر آزمائشوں، تکلیفوں اور ظالموں کے نرغے میں ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں نے نمازیں بھی جو ادا کی تو باجماعت ادا کی، سبحان اللہ۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو خطبے میں ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور دنیا سے بچتے رہو۔ بے شک اس دنیا میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ضرور انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ رہتے، مگر اللہ پاک نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں کے رہنے والے سب فنا ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا کی نئی چیزیں پرانی ہونے والی ہیں، یہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، یہاں کی خوشیاں ختم ہونے والی ہیں، پس سامان سفر تیار کرو، اور بے شک بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اگر اس دنیا کی بے وفائی اور اس دنیا کی رنگینیوں پر جب نظر پڑتی ہے تو امیر علیہ سنت کا وہ شعر ہے نا کہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، نئے رنگ یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی۔ تو واقعی یہ دنیا کے اگر معاملات پر ہم غور کرتے تو سوچتے ہیں کہ واقعی یہ دنیا تو کسی کی نہیں ہوئی۔ اگر ذرا سا تصور باندھیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں، تو واقعی یہ نظر آئے گا کہ بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بزنس مین، بڑی بڑی شہرت والے یہ بھی دنیا میں آئے، بہت مال کمایا، بہت شہرت حاصل کر لی، بہت جناب انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں، بہت کر و فر والے تھے، لیکن آج سوچے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ان کے وہ عالی شان محل کہاں ہیں؟ ان کی وہ دیدہ زیب لگژری ٹائپ کی گاڑیاں وہ کہاں ہیں؟ ان کا وہ بینک بیلنس جس پر وہ بڑے اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، لوگوں میں روب و دبدبہ جس کے سبب تھا، وہ مال و اسباب کہاں ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ وہ خود بھی فنا کی گھاٹ اتر گئے، ان کے وہ محل ویران محلوں میں تبدیل ہو گئے، ان کا وہ سارا بینک بیلنس تو وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، ان کے وہ عالی شان گھر جس پہ وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے، ان کے گھروں پر تو ان کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا، ان کی وہ گاڑیاں جس میں وہ اپنے ناپسندیدہ افراد کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے، آج ان کے مرنے کے بعد وہ گاڑیاں وہی چلا رہے ہیں۔ یہ سب تماشا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہی دنیا کی محبت نہیں جاتی کہ دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ
دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ تو جو بھی دنیا میں کر لے، کچھ بھی کر لے، بالآخر موت، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں امام حسین تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، سامان سفر اختیار کرو۔ سامان سفر کیا ہے؟ یہ آخرت کا جو سفر ہے، اس سفر میں ہم کو کیا لے کے جانا ہے؟ تو اس میں نمازیں لے کے جانی ہے، اس میں پرہیزگاری لے کر جانی ہے، اس میں تلاوت لے کے جانی ہے، اس میں نیکیوں بھرا سامان لے کر جانا ہے۔ کیونکہ جو انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کے 3 دوست ہیں، انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کو قبر تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی آتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کا پہلا دوست جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے۔ جی ہاں، جس کے پاس مال و اسباب ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور بہت کچھ نوکر چاکر ہیں، یہ سب کچھ کب تک ساتھ دیتا ہے؟ جب تک بندے کے جسم میں جان ہے۔ اس کے جسم میں جان ہے، وہ اپنے بینک بیلنس کو یوز کر لیتا ہے، اس کے جسم میں جان ہے، وہ اپنی گاڑیاں استعمال کر لیتا ہے، وہ زندہ ہے تو اس کو اپنے گھر میں رہنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس دنیا سے جانا ہوا، اس کی آنکھیں بند ہوئیں، اب کوئی بھی اس کو اس کے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی ہاں، سیٹھ صاحب کے بینک بیلنس پر قبضہ ہو گیا، اب یہ دوسروں کے ہو گئے، حتیٰ کہ اس کا لباس تک اتار لیا جاتا ہے۔ یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کا بہترین لباس اس کو نہیں پہنایا جاتا، مرنے والے کو تو کورے لٹھے کا کفن پہنایا جاتا ہے جو لاوارث کو پہناتے ہیں۔ کسی کا اسپیشل کفن نہیں ہوتا ہے، کورے لٹھے کا کفن۔ اور جب یہ جنازہ تھا، جب میت کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تو اب ذرا پوچھے کہ سیٹھ صاحب کی میت کون سی گاڑی میں جائے گی؟ بھائی 20 گاڑیاں کھڑی ہیں گیریج میں، تو آواز آتی ہے کہ ساری گاڑیاں گیریج میں کھڑی رہیں گی، سیٹھ صاحب کی میت ایمبولینس میں جائے گی۔ سیٹھ صاحب کی میت کب میت بس میں جائے گی جس میں لاوارث کی بھی میت جاتی ہے۔ اب یہاں رہنے کے لیے تو جناب بنگلہ بنایا، کوٹھیاں بنائی، بیڈ روم بنائے، بیڈ لے لیے، اے سی لگائے، فانوس لٹکا دیے، سب کچھ ہوا۔ کبھی کسی کی قبر میں جھانک کر دیکھا ہے؟ ہم دفنانے جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں نا، کبھی کسی قبر میں جھانکا ہے کہ کس کی قبر میں بیڈ بچھایا جاتا ہے، کس کی قبر میں فانوس لٹکائے جاتے ہیں، کس کی قبر کی دیواروں میں اے سی لگائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک عام لاوارث کی جیسے قبر ہوتی ہے، ایسی ارب پتی سیٹھ کی بھی قبر ہوتی ہے۔ تو پتا چلا کہ پہلا دوست جو اس کا مال ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنے مال سے فائدہ اٹھائے گا، وہ دنیا سے گیا، اب اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اور دوسرا دوست وہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے،
اس کے دوست ہیں جو اس کو غسل دیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کندھے پر اٹھائیں گے، قبر تک تو لے آئیں گے، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، سارے قبر تک لے آئیں گے، دفنا دیا جائے گا۔ اب جناب قبر پہ کوئی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک دوست ہے جو اس قبر میں بھی آتا ہے، اور وہ ہے اعمال، وہ ہے اعمال، وہ ہے نمازیں، وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے تلاوت، وہ ہے ذکر و اذکار، وہ ہے صدقہ و خیرات، وہ ہے غریبوں سے ہمدردی، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، وہ ہے نیکیوں بھرے سنتوں بھری زندگی گزارنا۔ کہ اگر یہ سب نیکیاں میرے ساتھ قبر میں گئیں تو ٹھیک ہے، قبر میں کسی نے کوئی بچھونا نہیں بچھایا، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے نیک بندے کے لیے جنتی بچھونے بچھائے جائیں گے۔ اس کی قبر میں ایک معمولی سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا گیا، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ نیک آدمی، اس کی قبر میں تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گے۔ اس کے یہاں بظاہر کوئی خوشبو کا اہتمام نہیں کیا گیا، مگر اس کو تو جنتی خوشبو میں نہلایا جائے گا۔ اور یہ جو اعمال ہے نا، جو آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو آج ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا پڑھیں کتابوں میں۔ یہ بندے کو قبر میں گھیر لیتے ہیں، اعمال گھیر لیتے ہیں۔ یہ جو جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے نا، امیر نے فرمایا کہ بھائی خوش نصیب پہلی صف میں نماز پڑھیں، اور ہم اپنا ذہن بنا کر جائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن بنا لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ تو یہ مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ ہماری قبر میں ہمیں عذاب سے روکے گا۔ یہ ہمارا نمازیں پڑھنا، یہ عذاب آ رہا ہوگا تو یہ نمازیں اس کو قبر میں روکیں گی۔ یہ تلاوت قرآن کرنا جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ اب قبر میں عذاب کو روکے گی۔ بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کثرت سے قبرستان جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبرستان گئے تو اچانک ایک قبر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی، اور ایک کالا کتے جیسا کوئی جانور اس کی قبر سے نکل کر بھاگا۔ تو ان بزرگ نے آواز لگائی کہ اے بلا، تو کون بلا ہے؟ تیرا ناس ہو تو کون بلا ہے؟ اس نے کہا میں اس میت کا گناہ ہوں، اور سزا کے لیے آگے بڑھا تھا۔ تو کہا کہ پھر یہ جو آواز آئی تو چوٹ تجھے لگی یا میت کو لگی؟ کہا مجھے لگی۔ یہ بندہ گناہ گار تھا، مگر یاسین شریف پڑھا کرتا تھا۔ محرم شریف میں تو 72 یاسین پڑھنے کا ہدف ملا ہے نا، یہ یاسین شریف پڑھا کرتا تھا، اور میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو یاسین شریف کا پڑھنا آیا اور مجھے مار کر بھگا کر باہر نکال دیا۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، عبادت ہیں، یہ قبر میں گھیرا کر لیتی ہیں، اور یہ عذاب سے بچاتی ہیں یہ نیکیاں۔ تو پتا چلا کہ ہمیں ہماری قبر میں جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ جانا ہے۔ اور معاذ اللہ اگر گناہ ہوئے تو، نمازیں قضا ہوئی تو، بدنگاہیاں ہوئی تو، فلمیں ڈرامے ہوئے تو، اور جناب یہ برے دوست جو شرابیں پلاتے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ قبر میں یہ برے اعمال اگر ساتھ آ گئے، اللہ ناراض ہوا تو یہ قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی، اس میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اور علماء نے لکھا کہ بے نمازیوں کی قبر تو اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، گھس جائیں گی ایک دوسرے میں، قبر کی دیواریں ملا دی جائیں گی۔ یہ فجر میں جو کہتے ہیں کہ جناب ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ارے ڈرو اس دن سے کہ جس دن قبر میں رکھا جائے گا کہ گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا، فجر کی نماز قضا کرنے پر وہ اژدہا، وہ گنجا سانپ ظہر تک مار لگائے گا۔ اور یہ مار کوئی چھوٹی موٹی مار نہیں ہوگی، علماء نے لکھا کہ اتنا خطرناک سانپ کہ ایک مرتبہ جب اس مردے کو ڈسے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا، اس کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے، وہ ناخنوں سے پھر اس کو نکالے گا، پھر مارے گا۔ فجر کی نماز قضا کرنے پر زہر تک مار پڑے گی، زہر کی نماز قضا کرنے پر عصر تک مار پڑے گی، عصر کی نماز قضا کرنے پر مغرب تک، مغرب کی نماز قضا کرنے پر عشاء تک، اور عشاء کی نماز قضا کرنے پر فجر تک مار لگائی جائے گی۔ قیامت تک یہ قبر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، سامان سفر اختیار کرو، آخرت کا سفر، نیکیوں بھرا سفر۔
اور یہ دعوت اسلامی والے جو ہمیں قافلوں میں لے کر جاتے ہیں، یہ جناب جو اجتماع میں بلا رہے ہیں، یہ جو ہمیں جناب ہفتہ وار رسالہ دیا جا رہا ہے، یہ جناب ہمیں کتابیں دی جا رہی ہیں، یہ ہمیں اوراد و وظائف پیر صاحب فرما رہے کہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھا کرو، 166 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا کرو، دیکھو کچھ ٹائم نکال کر 313 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ورد کرو۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ انشاءاللہ قبر میں راحت پہنچائیں گے۔ یہ ذکر و اذکار، یہ استغفار، یہ توبہ، یہ نیکیوں بھرا ماحول انشاءاللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ بعض لوگ زندگی کی آسائشیں پا کر، دنیاوی نعمتیں پا کر ہم خوش رہتے کہ جناب میرے پاس تو میرا کاروبار بھی بڑا اچھا ہے، میرا گھر بھی بڑا اچھا ہے، میرے پاس اچھی سواری ہے، میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ سب نہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بڑا ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، تو آپ نے اس کی طبیعت پوچھی کہ بھائی کیسے ہو، بھائی کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں تو بڑے مزے سے ہوں، اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پہن رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب ہم بھی آپس میں ملتے، اگر ہم کو کوئی اس طرح سے خیر خبر سنائی تو ہم تو اس کو دعا دیں گے، یار ماشاءاللہ بڑا اللہ تجھے خوش رکھے۔ مگر یہ اللہ کے نیک بندے نے دیکھا کہ یہ تو صرف دنیاوی نعمتیں پا کر خوش ہو رہا ہے۔ آپ نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بندے جس دن تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا نا، اس دن خیریت والا کہلائے گا، اور جس دن رب تعالیٰ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کرے گا، اس دن تو عافیت والا کہلائے گا۔ آج دنیاوی طور پر کھا پی کر مزے سے رہ کر تو اپنے آپ کو مطمئن نہ جان، مطمئن تو اس دن ہوگا جس دن تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا، جس دن رب تعالیٰ راضی ہو کر جنت میں داخل کرے گا، وہ نعمت والا دن ہوگا، برکت والا دن ہوگا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، ہر آنے والا دن گویا موت کی طرف ہمارا ایک قدم ہے، ہم موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی اتنی گزر گئی، غفلت کے ساتھ گزر گئی، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ بس بلا حساب پیارے محبوب کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ۔ عاشورہ کا دن ہے، تمام صاحب آج کا دعا کرے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ، یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا، یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نا ناراض یا خدا، یا رب کبھی بھی ہو نا ناراض یا خدا۔ یعنی ہمارا کتنا عجیب معاملہ ہے، کتنا عجیب معاملہ ہے۔ چند دن نماز پڑھ لی، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ صدقہ و خیرات کر دیا، تو پھولے نہیں سماتے۔ ایک بزرگ ہے، ان کا نام تھا حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ کپڑا تیار کرتے تھے، کپڑا بنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے کپڑا تیار کیا اور دل میں خیال کیا کہ اس کی مجھے بڑی اچھی قیمت مل جائے گی، مارکیٹ میں اچھے ریٹ مل جائیں گے۔ آپ مارکیٹ میں لے کر گئے، تاجر کو اس کا کپڑا دکھایا، اپنے کپڑے کی تعریف کی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں اور اس کے یہ ریٹ ہیں، قیمت بھی زیادہ بتائی آپ نے۔ اب تاجر نے جیسے کپڑا دیکھا تو اس کپڑے کے اس نے عیب گنوائے
کہ یہ تو یوں کمزور ہے، یہ کمزور ہے، یہ کمزوری ہے، اور یہ اتنے ریٹ کا نہیں ہے، یہ تو اس طرح سے معمولی ریٹ لگائے۔ اب اپنی محنت سے تیار کیے ہوئے کپڑے کی قیمت جب عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم سنی تو رونے لگے۔ اب بھرے بازار میں کوئی بزرگ روئے کسی دکاندار کے پاس، تو دکاندار تو ڈر گیا، کہنے لگا حضرت معاف کیجئے گا، مجھے آپ تو رو پڑے، مہربانی کرے رونا دھونا بند کرے، آپ جو قیمت کہتے ہیں وہ قیمت مجھ سے لے لیں لیکن رونا بند کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، میں اس لیے نہیں رو رہا، تو نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔ اب وہ بڑا پریشان کہ یہ کپڑے کے کاروبار میں آخرت کہاں سے آ گئی؟ حیرانگی سے پوچھا کہ حضرت اس میں آخرت کا تذکرہ کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کپڑا تیار کیا اور یہ سوچا تھا کہ اس کی مجھے مارکیٹ میں اچھی قیمت ملے گی، لیکن جب ایک ماہر کو میں نے کپڑا دکھایا، اس نے اس کے سارے عیب گنوائے، اس کی قیمت کم لگائی، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تو اپنے تئیں بڑی عبادتیں کر رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں یہ اعمال نامے پیش ہوئے اور اس وقت اگر رب نے فرمایا کہ اے عطا تیری نمازوں میں یہ خرابی ہے، تیرے روزوں میں یہ خرابی ہے، تیرے صدقہ و خیرات میں یہ خرابی ہے، تیرے حج میں یہ خرابی ہے، اور اس وقت میرے اعمال کو میرے منہ پر مار دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ یعنی آپ اور ہم سوچیں، غور کریں کہ اللہ کے نیک بندے عبادت کر کے بھی ڈرایا کرتے تھے، اور ہمارے اعمال نامے میں تو کہاں نے کیا؟ کون سی عبادت؟ اور پھر جو عبادت کی تو اس عبادت کو سب گھر والوں کو پتا ہے کہ صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج روزہ رکھا ہے، اگر آج اچھا نہیں پکائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ اور ہم بھی ہیں، ظاہر روزہ رکھا ہے تو بہت بڑا کام کر لیا ہم نے، گھر میں خصوصی اہتمام کہ صاحب نے روزہ رکھا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت چاہیے، ان کو کھانے کے لیے اسپیشل ڈشیں چاہیے کہ جناب انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ ہم تو پانی پی کے، شربت پی کر امام حسین کی یاد کرتے ہیں۔ ارے پیاسو روزہ رکھو تو یاد کرو پیاس امام کی۔ روزہ رکھ کر ایک دن کی پیاس میں اس وقت حلق سوکھ رہا ہے، اس وقت پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اس وقت پیٹ میں جناب بھوک کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا شہیدان و اسیران کربلا کا وہ تصور کریں، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، اس کیفیت میں بھی ان کی عبادتوں کے، ان کے معاملات کا کیا انداز تھا۔ تو ہمیں امام حسین پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اپنا سامان سفر اختیار کرو، کہ جلدی یہ سفر ہونے والا ہے۔ جی ہاں، جلدی سفر ہونے والا ہے۔ آج دوسروں کے جناب ہم اعلانات سنتے ہیں، دوسروں کے مرنے کی خبریں سنتے ہیں، دوسروں کے مرنے کے میسیجز پڑھتے ہیں، جناب یہ مسجدوں سے اعلانات ہوتے ہیں کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت میں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ کبھی تصور تو باندھے کہ یہ جس طرح سے اعلان ہو رہے ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میرے بھی مرنے کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ آج کسی کے مرنے پر تو جناب یہ قبر کھدانے جا رہا ہے، وہ غسل دینے جا رہا ہے، اسی طرح تو ہمارے ساتھ بھی تو ہوگا، کوئی ہماری قبر کھدانے پر جا رہا ہوگا، کوئی ہمارے غسل کا انتظام کر رہا ہوگا۔ آخر جس طرح آج مرنے والوں کو غسل دیا جاتا ہے، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہماری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ہمارا بھی آخری دیدار ہوگا۔ آج ہم لوگوں کے آخری دیدار کرتے ہیں نا، کبھی اپنا بھی سوچا کہ ہمارا بھی آخری دیدار ہو رہا ہوگا؟ ہمارے گھر والے، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، یہ سب ہم کو دیکھ کر رو رہے ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، مگر کیا ہوگا؟ کوئی کسی اپنے لیے رو رہے ہوں گے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بیماری لاحق ہوئی، بہت شدید بیمار ہوا، یہاں تک کہ بستر سے لگ گیا۔ ایک دن اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بیٹے بھی کھڑے ہیں، اولاد کھڑی ہے، بیوی بھی کھڑی ہے۔ اماں رو رہی ہے۔ اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا تو دنیا سے جا رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ابو کیوں رو رہے آپ؟ بیٹا تو چلا جائے گا، میرا پرسان حال کون ہوگا؟ اے میرے بچوں تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو جان آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اے میری بیوی تو کیوں رو رہی ہے؟ میرے سرتاج آپ چلے جائیں گے، میں بیوہ ہو جائیں گی، میرا کیا بنے گا؟
وہ شخص کہنے لگا تم سب پر افسوس ہے کہ تم سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کوئی نہیں رو رہا، کہ ابھی اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ بڑا سا گھر جو میں نے تمہارے لیے بنایا بالکل چھوڑ کر مجھے تم قبر میں دفنا دو گے، قبر میں میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کون آئے گا؟ اور پھر اس قبر میں تو جو عرصہ گزارنا ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اس قیامت کے دن تانبے کی دہتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں صرف کی، دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری، تیسرا سوال ہوگا مال کس طرح کمایا، چوتھا سوال ہوگا مال کس طرح خرچ کیا، اور 5واں سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ ہم کیسے جواب دیں گے اس سوالات جو بالکل بتا دیے گئے، ابھی سے بتا دیے گئے؟ تصور کرے کھڑا کیا جائے گا، جواب کیسے دیں گے؟ کیا زندگی گزر رہی ہے؟ کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ اگر کہیں لگا ہوا ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، قرآن میں فرما دیا گیا، پھر بھی ہم نہیں ڈرتے۔ زمین ہلا کر زلزلے آ کر ڈرایا جاتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے ڈر جاؤ، لیکن زمین ہل گئی، بلڈنگیں ہل گئی، ہم نہ ہلے، ہم نمازی نہ بنے، ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، ہم اپنے آپ کو سنتوں کی طرف نہیں لائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کے جو پیغامات ہیں، آپ نے جو واضح ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں، سنتوں کو اپنا لیں، مبلغ بن جائیں، تاکہ یہ جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ میرے پیارے امیر اہل سنت نے شروع کیا، ہم گھر گھر، دکان دکان، کاروباروں میں، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، جہاں تک رسائی ہو مسلمانوں کو جا کر یہ پیغام پہنچائیں۔ اور الحمدللہ آج جنہوں نے کیا اس کام کو، آج دیکھیں نا فیضان مدینہ جگہ جگہ بھرا ہوا ہی نظر آتا ہے، یہ سارے نوجوان داڑھی امامہ رکھے ہوئے یہ مل ہی رہے نا، آج یہاں آئے تو نمازیں سیکھی، سنتیں سیکھی۔ آپ سوچیں کسی نے 50 سال کے عمر میں آ کر نماز سیکھی ہے، اب بتاؤ 50 سال گزر گئے، اب تک جو نمازیں پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ چلیں جب آنکھ کھلی سویرا ہوا توبہ کریں، اور اب دوسروں کو نماز سکھانے کے لیے، دوسروں کو قرآن سکھانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، صحابہ کی اور اولیاء کی محبت کی خیرات تجھ سے خدا مانگتا ہوں، الہی نہیں چاہتا
فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں، فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں، گناہوں کے امراض دے مجھ کو مارا، الہی میرے سے شفا مانگتا ہوں، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، خدا جلوے مصطفیٰ مانگتا ہوں، بچانا برے خاتمے سے، بچانا بچانا برے خاتمے سے، بچانا میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، الہی محمد کے صدقے شفا دے، مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم يا الله فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا يا حفيظ يا الله فإنك خير الحافظين اللهم ارزقنا يا رزاق يا الله فإنك خير الرازقين يا رب المصطفى يا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء گناہگار بدکار سیاہکار بدے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے عاشقان صحابہ و اہل بیت حاضر ہیں مدنی چینل پر دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں عاشورے کا یہ مبارک دن عطا کیا اے اللہ اس کی بہت فضیلت تیرے پیارے محبوب نے بیان کی کثیر عاشقان رسول نے آج کے دن روزہ بھی رکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہیں اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کوئی سادات کرام بھی ہیں حافظ صاحبان بھی ہیں ہمارے علماء بھی ہیں مبلغین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اے اللہ طرح طرح کے دکھوں میں ستائے ہوئے بھی ہیں بیمار بھی ہیں پریشان حال بھی ہیں مولا بڑی ارمانوں کے ساتھ تیرے بڑے حسن زن کے ساتھ اس موقع پر ہم اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے حاضر ہیں مولا کریم ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں تیرا جو مقبول بندہ ہے اس کا واسطہ پیش کرتے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمیں بخش دے اللہ ہمیں بخش دے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری لغزشوں کو معاف کر دے ہماری بے باکیوں کو معاف کر دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ عاشقان صحابہ و اہل بیت سے راضی ہو جا مولا کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان بخش دے بخش ہوگا صدقہ ہوگا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ مغفرت کی خیرات سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ اپنی رضا سے ہماری جھولیاں بھر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین تمام شہیدان و اسیران کربلا کا واسطہ یا اللہ ہمیں تقوی پرہیز
پرہیزگاری کی دولت عطا فرما، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، سچا نمازی بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والا بنا دے، اپنی زندگی بھی سنتوں کے مطابق گزارنے کی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نماز قضا کرنے سے بچا لے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا لے، ہمیں وعدہ خلافی کرنے سے بچا لے، ہمیں دل آزاریاں کرنے سے بچا لے، ہمیں ظلم و ستم کرنے سے بچا لے، ہمیں حرام روزی کھانے کھلانے سے بچا لے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا لے، اے اللہ لوگوں کو ستانے سے بچا لے، بس ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جب تک زندہ رہیں تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں، تیرے محبوب کی سنت عام کرتے رہیں، دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، فجر میں اٹھاتے رہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، مسجد آباد کرتے رہیں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں، علم دین حاصل کرتے کراتے رہیں۔ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے خاندان کو قبول فرما، ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک مبارک وقت ہے، تیری بارگاہ میں عرض ہے، ہم میں سے جو بیمار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں اسپتالوں میں مریض پڑے ہیں، اے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات دور فرما، کاروباری مشکلات آسان کر دے، نوکریوں کے مسائل آسان کر دے، رزق حلال میں برکت عطا فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا۔ اے اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، اس عاشورے کے دن کا صدقہ، روزہ داروں کا صدقہ، حافظ صاحبان کا صدقہ، سادات کرام کا صدقہ، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے گھروں میں خوشیاں دے دے۔ اے مولا جو بیٹے چاہتے ہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ اے اللہ پاک امام حسین کا صدقہ، پردہ دار خواتین کا صدقہ، جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور کر دے۔ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، رحمت کی نظر فرما، جو بیچاریاں رشتے تو ہو چکے، جہیز اور دیگر معاملات کی وجہ سے بھی اے اللہ آسانیاں عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں دے دے مولا، خوشیاں دے دے۔ جو ہماری بیٹیاں بہنیں ناراض ہو کر اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے، آپس کی ناچاکیاں دور کر دے۔ سید الشہداء کا صدقہ، امام علی مقام امام حسین، امام حسن، سادات کرام اہل بیت کی محبتوں کا واسطہ، ازواج مطہرات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا واسطہ، مولا مشکل کشا بی بی فاطمہ کی محبتوں کا واسطہ، ہمارے گھروں میں محبت پیار الفت عطا کر دے۔ سب پر رحمت فرما، جنہوں نے اس فیضان مدینہ کو آباد کیا، یہاں پر آئے، جنہوں نے قافلوں میں سفر کیا، اے اللہ ان سب کو حاجی بنا دے، ان سب کو مکہ دکھا دے، ان سب کو مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ یہ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، انہیں بغداد کی بھی حاضری نصیب کر دے۔ یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کو امام حسین کے دربار پر آ کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مولا مشکل کشا کے چاہنے والے ہیں، انہیں مشکل کشا کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ مبارک گھڑی میں وقت تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ غزہ، فلسطین اور جہاں جہاں مسلمان کفر اور ظلم سہ رہے ہیں، اے اللہ ان کو آسانیاں عطا فرما دے، مدد فرما دے، مدد فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے۔ غزوہ بدر کے شہداء کا واسطہ، شہیدان و اسیران کربلا کا واسطہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار واپس عطا فرما، مسلمانوں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس مبارک گھڑی میں دعا کرتے ہیں، ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو بھی صحت و عافیت سلامتی نصیب فرما، یہ تیرے دین کی خوب خدمت کرتے رہیں اور ان سے برکتیں لے کر ہم بھی دنیا بھر میں تیرے دین کی خدمت کریں۔ امیر اہل
اہل سنت، تمام علماء و مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ امیر اہل سنت جس طرح چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے، وقت دے کر، مال دے کر، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو مل جل کر تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعاؤں میں افطار کی ریقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی ریقتیں ہیں۔ ہر صحابی نبی سے ہم کو تو پیار ہے، اہل بیت رہنما اپنا بیڑا پار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے متعلق بات کریں